سبيل الدموع سبيل مريح. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ ہم پہ ایسے معجزات کو کیوں نہیں اتارتا جیسے اس نے اپنی نبیوں پر اتارے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم ان کی طرح اللہ کو منانے کی جستجو کرتے ہیں، کیا ہم ان کی طرح لگن سے دعائیں کرتے ہیں۔ یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے پہاڑ پر ملاقات کے لیے بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کی تڑپ میں اپنی قوم سے پہلے کوئی طور پہ آ پہنچے تو اللہ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، اے موسیٰ، کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی یہاں لے آئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں وقت سے پہلے آپ کے پاس اس لیے آ گیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ انہیں معجزے اس لیے ہی تو ملے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو تم بھی موسیٰ علیہ السلام کے جیسے لگن پیدا کرو، اور جیسے ہی اذان کانوں تک پہنچے نماز پر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور تمہارے لیے غیب سے اپنی مدد بھیجتا ہے جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھیجی تھی۔ تم اکثر سوچتے ہو کہ کیا واقعی معجزوں کا کوئی وجود ہے؟ ابھی تم جہاں بھی ہو وہاں اپنے ارد گرد دیکھو، تمہارے ہر چہرے میں، ہر چیز میں معجزہ نظر آئے گا۔ جب سورج بادلوں میں چھپ جائے گا تب تمہیں اللہ اس چاند کی روشنی میں نظر آئے گا جو ساری کائنات کا پورا نور کیے ہوگی۔ جب ایمان کمزور پڑنے لگے تو خود کو آئینے میں دیکھنا اور پھر سوچنا کہ کیسے تم کچھ بھی نہ تھے اور اس نے ایک کن سے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ تمہارا اللہ وہ ہے جو کبھی پیدا نہیں ہوا بلکہ زندگی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تمہارا اللہ وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں لیکن ہر چیز کی ابتدا اسی سے ہے۔ تمہارا اللہ وہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں لیکن وہ ہر چیز کا آخری مقام ہے۔ وہ خود میں ہی اتنا حیرت انگیز ذات ہے کہ عقلوں والے بھی اگر اس کے سامنے بیٹھے تو پاگل ہو جائیں۔ چاہے تم صحرا کے بیچوں بیچ ہو یا پھر سمندر کی گہرائیوں میں جہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی، اللہ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس کی محبت کی روشنی وہاں بھی تم تک پہنچی جائے گی۔ اگر تم سے کوئی خطا نہ ہوتی تو پھر تم کوئی انسان نہیں، فرشتے ہوتے جنہیں کبھی گناہوں کا کوئی موقع ہی نہیں میسر نہ ہوا ہو، وہ ہوتے ہی فرشتے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کے در سے اپنے نفس سے رنگ کرے، گناہوں کو ٹھوکر مار دے، وہ ہوتے ہیں انسان۔ تو جان لو یہ دنیا کی جنت نہیں ہے، تمہارے صبر ایمان اور اللہ پہ توکل کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور دنیا میں انسان سے خطائیں بھی ہوگی، ورنہ وہ امتحان کیسے ہوا؟ جیسے کوئی خطا نہ ہوئی ہو۔ جب ایمان ہوگا سینے میں تبھی تو مومن دھمکائے گا۔ اگر تم سے کوئی خطا زرد ہو جائے گا تو یاد رکھو اللہ نے تمہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی دی ہے، اور توبہ کرنے کے سجدے میں جو لطف ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ وہ آنسوؤں کا بہنا، وہ ہاتھ کا اٹھ جانا، وہ توبہ کی آس میں سجدے پہ سجدے کیے جانا، وہ بچوں کی طرح گر گرانا، وہ درد میں بھی لطف کا مزہ آنا، وہ رب کا مان جانا۔ تم تو خوش قسمت ہو جسے اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا کر دی، ورنہ دنیا میں ایسے بھی بہت انسان ہیں جو
گناہوں سے اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنے اللہ کو ہی بھول چکے ہیں، جنہیں نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ ہی ان کے دلوں میں اللہ کی محبت۔ وہ گمراہ ہے، اور گمراہوں میں سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی گناہ نہ لگنے لگے۔ اے بندائے بشر، تو وقت ضائع نہ کر، اب لوٹا اپنے رب کو خفا نہ کر۔ گناہ بڑے نہیں تیرے رب کی حکمت سے، تو رب کی رحمت سے خود کو عیان تو کر۔ گر نہ ہوتی کوئی خطا تجھ سے اے بندے خدا، تو بتا کیا ہوتی نصیب ایسی حسین رات صبر۔ وہ سزا نہیں دیتا، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے، رحیم کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور اگر کبھی بہانہ نہ ملے تو حالات ایسا بنا دیتا ہے کہ رحم لازم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اسے تمہیں اپنے رحم کی معجزاؤں سے نوازنا ہو جو اس نے حالات اتنے مشکل بنا دیے ہیں۔ اللہ کسی کو انتظار کرواتا ہے تو کسی کو فوراً عطا کر دیتا ہے۔ دونوں صورت اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ایک صورت وہ تمہارا صبر آزما رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف تمہارا شکر تم پر ہے کہ تم اس پر توکل رکھتے ہو یا نہیں، اس کی عطا پر اس کو یاد رکھتے ہو یا نہیں۔ سوچو، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، لیکن تمہیں اس کو شکر کرنے والی زبان نہیں دی۔ ہر چیز کا وقت دیا اللہ نے، لیکن اپنے ذکر کی توفیق نہیں دی، اور توفیق بھی اس لیے نہیں دی کیونکہ تم نے مانگی ہی نہیں۔ وقت تو سہارا دنیا فتح کرنے میں لگا دیا، اسے یاد کب کیا کہ دنیا کی رونق آزمائش ہے، کہ ہم ان رونقوں میں کھو ہی نہیں جاتے۔ کھو گئے تو یہ دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچ لے گی، اور پھر یہ اتنی خوبصورت لگے گی کہ ہم بھول جائیں گے کہ ہم لوٹ کر اپنے اللہ کے پاس جانا بھی ہے، اور اس کی بھی تیاری کرنی ہے، دنیا اور آخرت سنوارنی ہے۔ تو جسے ہم اس دنیا میں جینے کے لیے خوب محنت کر رہے ہیں، اسی طرح اس دنیا کے لیے بھی خوب محنت کرنی ہے۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی ٹھوکر لگتی ہے، بس صبر سے کام لیتے رہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں مشکلات کے سفر سے آسانی ملے گی۔ یاد رکھیے کہ اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں آزمائشوں کے بعد کامیابی دے گا۔